کہاں ہے؟ آ رہے بس بات. تو میں سب سے پہلے تو آپ سب صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب یہاں موجود ہیں، اور ہم سبھی کے لیے یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ آج گورنر ہاؤس سندھ میں، جو کہ ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا آفس بھی رہا ہے اور آج بھی پرزرو ہے اسی گورنر ہاؤس میں، وہاں پہلی گورنرز کانفرنس جو ہے سمٹ کا انعقاد آج ہوا ہے، اور سبھی گورنر صاحبان جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور ان سب کی موجودگی اس بات کی گواہی ہے کہ آج سیاست آپ کو پیچھے نظر آئی اور ریاست آگے نظر آئی ہے، کیونکہ ہم مختلف پارٹیز سے ہمارا تعلق ہے، کوئی کسی پارٹی میں ہے، کوئی کسی پارٹی میں ہے، لیکن جب بات ریاست کی آئی، آئین کی آئی، تو آپ دیکھیں کہ ہم سب ایک ساتھ اس ٹیبل پر موجود ہیں، اور اس سمٹ کا، اس کانفرنس کا انعقاد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنرز ہوتے ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں صوبے میں، اور صوبوں اور وفاق کے درمیان آگے گورنر صاحب ہمانگی کے کردار کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ گورنرز جو ہیں وہ اپنے صوبے کے آئینی سربراہ ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو آئین ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، اور اگر آئین عوام کے لیے ہے اور اس آئین کا سربراہ اپنے اپنے صوبوں میں اس صوبے کے گورنرز ہیں، تو ہمیں اپنا جو رول ہے وہ اپنے ان تمام اختیارات کے ساتھ جو ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں، ان کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس ٹیبل پر جتنے گورنرز ہیں پورے پاکستان کے، وہ اپنی اپنی حیثیت میں سبھی آپ دیکھیں کہ ووکل ہیں، سبھی آپ کو نظر آتے ہیں میڈیا میں بھی، لوگوں کے درمیان میں بھی، اور اپنے اپنے لیول پر سبھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کی جا سکے وہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد اور کچھ چیزوں کے اختیارات ہونے کے باوجود بھی جو پروونس ہیں وہ گورنرز کو جو ہے وہ ان اختیارات کو استعمال یا تو نہیں کرنے دیتے، یا ان چیزوں پر تنقید ایک دم سے آ جاتی ہے، جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم حکومتوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان، لیکن صوبے میں رہتے ہوئے عوام کی خدمت کرنا، عوام کے مسائل سننا اور اس میں اپنا رول ادا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پہ بات چیت کی ہے۔ بہت ساری جو صوبوں کے ہمارے گورنرز کے جو اختیارات ہیں، ان میں کچھ اختیارات پنجاب کے گورنر کے پاس نہیں ہیں، سندھ کے پاس ہیں، کچھ بلوچستان کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو ہمارے سب کے پرنسپل سیکرٹریز ہیں وہ آپس میں نوٹس ایکسچینج کریں گے، اور ہم پہلی اس کانفرنس کے بعد جو ملاقات کریں گے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے، اور پھر ہماری جو فائنل ملاقات ہوگی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہوگی، جہاں ہم سب ایک ساتھ ان سے ملاقات کریں گے اور ہم اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ ان تک لے کر جائیں گے۔ مقصد ہمارا آج کی اس کانفرنس کا، اس کے انعقاد کا یہ ہے کہ جو گورنرز کا رول پاکستان میں ہے اس کو اور بڑھایا جائے، یعنی اس کانفرنس کے بعد جو اگلی کانفرنس ہوگی اس کا ہمارے جو KPK کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ پنجاب گورنر ہاؤس میں ہو، اسے پنجاب کے گورنر ہوسٹ کریں، جہاں ہم اس ریجن کے جتنے گورنرز ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں گے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اسپیکرز کانفرنس ہوتی ہے، دوسرے ملکوں کے اسپیکرز آتے ہیں پاکستان، ہمارے اسپیکر صاحب جاتے ہیں ان ملکوں میں جہاں اسپیکر کانفرنس ہوسٹ کی جا رہی ہوتی ہے، تو پہلے تو بھی ہم آپس میں ایک ایک دفعہ ہوسٹ کریں گے اس گورنرز کانفرنس کو
पंजाब गवर्नर हाउस के बाद केपी के बलूचिस्तान और जेपी के हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनके पास, लेकिन उसके बाद इसका जो हम दायरा है वो बढ़ाएंगे और हम पहली दफ़ा अपने रीजन्स के गवर्नर्स को इनवाइट करेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद फिर इसका सिलसिला हम और आगे बढ़ाएंगे और फिर इस गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल गवर्नर कॉन्फ्रेंस के तौर पर लोगों के साथ मिलेंगे, ताकि हम जो आप हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, अगर आप देखें तो वहाँ ईरान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, यूएस, वहाँ जितना भी मेजर रोल है वो गवर्नर्स का है। तो हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहाँ ताल्लुकात और उस ताल्लुकात से इस पाकिस्तान को माशी तौर पे फ़ायदा हो, माशरती तौर पे फ़ायदा हो, तो उसमें हम अपना रोल भी इंशाल्लाह आप लोगों को अदा करते हुए नज़र आएंगे। आज की इस कॉन्फ्रेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो हमने इसके बाद नीचे शाइया रखा है, उसमें हमने जो हमारे कम से कम सिंध के जो पुराने गवर्नर साहिबान थे उनको भी इनवाइट किया है, और हमारे जो फैसल करीम कुंडी भाई हैं उन्होंने ये भी एडवाइस की है कि अगली कॉन्फ्रेंस में पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे फॉर्मर गवर्नर साहिबान हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है। आज इसकी पहली ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमने मुतफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय से चीज़ें तय की हैं, जिनका इजहार हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास रखेंगे। मकसद यही है कि आज जहाँ पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान के तौर पर अपनी परवाज़ लेकर माशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहता है, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ उसकी भी उड़ान है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, हम सभी का ये मानना है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर, जैसे मैंने कहा कि हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से हमारा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन क्योंकि अब रियासत के नुमाइंदे हैं, हम अपना वो रोल प्ले करें जहाँ ये नज़र आए कि हम सब मिलकर इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, और एक साथ एक दूसरे को लेकर चलने का जो अज़्म है वो आज आपको इस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रहा है कि कोई गवर्नर ऐसा नहीं है जिसने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना की हो, मुख्तलिफ़ जमातों के होने के बावजूद। जैसे मैंने कहा कि सियासत पीछे रही, आज रियासत आपको आगे नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इस माशी इस्तेहकाम में हम एज ए गवर्नर्स अपना रोल प्ले करेंगे, और आपको नज़र आएगा कि हम पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी ये जो गवर्नर्स हैं ये आपको अहम जो पाकिस्तान की कामयाबी है उसमें अपना हिस्सा डालते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज इस वक्त पाकिस्तान को जितनी माशी और माशरती इस्तेहकाम की ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं रही, और उसमें हमें सियासत पीछे कर कर एक दूसरे के साथ एक टेबल पर बैठकर, और आज आपको एक टेबल पर हम नज़र आ रहे हैं कि एक टेबल पर बैठकर इत्तेफाक राय से हम ऐसे कदम उठाएं जो इस्तेहकाम के कदम हों, जिसमें पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम, माशरती इस्तेहकाम जुड़ा हुआ हो, और जहाँ ज़रूरत पड़े कहीं अगर जिस तरह इस वक्त जो कुरम एजेंसी का इशू पाकिस्तान में, ये हमारे पाकिस्तान का है, हर पाकिस्तानी का इशू है, इसे हम केपीके का इशू बनाकर साइड में ना करें। तो ये फोरम जो हमने आज बना लिया है, इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पाकिस्तान में कहीं अदम इस्तेहकाम नज़र आएगा, हम अपना गवर्नर्स जो हैं वो रोल प्ले करेंगे, हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से भी मिलेंगे, हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को तो मिल ही रहे, लेकिन उसके अलावा भी हम आपस की जो हमआहंगी है, जो एक हमने इस फोरम को डेवलप कर लिया है, वहाँ हम पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में भी अपना रोल प्ले करेंगे, हम पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में भी अपना रोल प्ले करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि हम जिस तरह फ़ॉरेन ऑफिस का काम होता है कि वो दुनिया में हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसको आगे लेकर जा रहे होते हैं, उसमें भी हम अपना रोल प्ले करेंगे, और इंशाअल्लाह वो रोल आपको नज़र आएगा, और हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। मैं आप कहूँगा हमारे बलूचिस्तान के गवर्नर साहब से कि वो भी कुछ बात करें, उसके बाद
फैसल करीम कुंडी साहब, हमारे जेपी के गवर्नर, और फिर हमारे गवर्नर पंजाब भी बात करेंगे। फिर आप लोगों के अगर कोई सवालात होंगे तो उसके बाद फिर हम उसका जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गवर्नर्स हों या चीफ मिनिस्टर हों, तमाम इसी सेटअप का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, गवर्नर्स, फेडरेशन, फेडरल नुमाइंदों का, सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मुल्क के अंदर भी माशी तौर पर बेहतरी ले आए या माशी इनकलाब ले आए, उसमें भी अपना रोल अदा करें। इसी तरह गवर्नर्स का सूबों में डेफिनेटली एक प्रोमिनेंट एक रोल होना चाहिए और उनको अदा करना चाहिए। उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि सिर्फ ये ना करनी कि सिर्फ ये गवर्नमेंट की है। मैं नहीं समझता हूँ कि किधरी चीफ मिनिस्टर या इसने मना किया होगा। बहरहाल अगर कोई छोटे लेवल का कोई आदमी होगा वो इस तरह हो सकता है, उस लेवल पे कोई दिलचस्पी रख ले एक आध सूबे में, इस तरह डेफिनेटली होगा। लेकिन सब एक सेटअप का हिस्सा है हम, तो उस सेटअप के हिसाब से हमको अपना रोल भी प्ले करना होगा, प्रोविंसेस में भी और फेडरल में भी। फिर गवर्नर का एक रोल बनता है बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, जो उसका रोल है उसको भी हम बेहतर तरीके से अदा कर लें ताकि फेडरेशन के साथ प्रोविंसेस के जो इशू है वो सहल तरीके पे आसान हो सके। और इंशाल्लाह इसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। और अगर किधरी कोई प्रॉब्लम आ गया किसी जगह पे, उस जगह पे जैसे कामरान साहब ने बताया कि भाई हम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को कह दिए कि एक एजेंडा भी बना लिए इस सिलसिले में। किधरी कोई अव्वल तो मुझे कोई ऐसी मुश्किल नज़र नहीं आती है, बहरहाल अगर किधरी होगा तो उसको हम फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ भी, फेडरेशन के साथ भी उसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह एक इंश्योर करेंगे कि गवर्नर का सूबों के हो या अपनी जिम्मेवारियों में ऐसे आराम से बैठना कोई ठीक नहीं है, वो भी अपनी जिम्मेवारी अदा करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी कहा था तुषारी साहब, आपके गवर्नर हाउस में कोई ना कोई फंक्शन होता है और आपका बड़ा नाम होता है, और पहली बार आपने फिर अपने सिंध के उससे आपने ये समिट जो बुलाया, इसका सेहरा भी आपके सर है। अब कामयाबी के लिए आपने आगे बढ़ना, हम आपके साथ पीछे पीछे हैं, क्योंकि आपने बुलाया तो अब ये जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा बनता है, तो हम भी आपके साथ साथ हैं। बाकी मेरा ताल्लुक़ आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान से है। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक सूबा मिला है एग्जीक्यूटिव आर्डर पर, फिर उसका मैं गवर्नर भी हूँ। हमारे मसाइल बहुत है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे जो सीनियर साहिबान ने जो सोचा है बैठ के करेंगे तो यकीनन इनके साथ हमारा मसला भी खुद बहुत हल हो जाएगा। आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, हमारे केपीके के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, एक बात मैं भूल गया था वो भी कर दूं कि जहां हमने कहा हम अपना हर जगह रोल प्ले करेंगे, अगर पीटीआई को समझाने की ज़रूरत पड़ी और उनके बानी को, तो वो रोल प्ले करने के लिए भी हम तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि हम काफ़ी अरसे से एक आइडिया डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। आज एक तारीख़ी दिन है और कायद के शहर कराची में गवर्नर हाउस में एक इनिशिएटिव लिया गया, एक बुनियाद रखी गई गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की, और आज हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जिसमें हमारी टीम के मेंबरान भी शामिल थे, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहबान हों या हमारे सेक्रेटरीट के बाकी हमारे अफसरान हों, मिलिट्री सेक्रेटरी साहबान हों। हमने मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे डिस्कशन की क्योंकि कुछ चीज़ें 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ ऐसी हुई कि अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। उसके ऊपर हमने कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी भी ली और तमाम हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहबान को भी इस पर टास्क दिया कि इस चीज़ को आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ कर जो इस चीज़ों को ठीक करें।
اور ساتھ ساتھ ہماری اب اس پہ ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ مل کر ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات بھی کرنی ہے، کیونکہ گورنرز جو ہیں وہ فیڈریشن کے اور ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں. تو ریاست کا مقدمہ صوبے میں سب سے زیادہ گورنر ہاؤس یا گورنر کا آفس ہی پلے کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اپنا ایک رول جو ہماری ذمہ داری ہے آئین کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اختیار آئین کے مطابق گورنر کے پاس ہے اس رول سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے تھوڑا سا بڑھ کے اپنی جو ہمارے پاس ہمیں جو ٹاسک دیا گیا، ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ہم نبھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج اس پہ ڈسکشن کی ہے اور اس کی ڈیٹس ہم انشاءاللہ بہت جلدی آگے بھی وہ کریں گے. اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے 4 بلکہ 5 صوبوں کے جو گورنرز فارمر گورنرز ہیں ان کی بھی ہم ایک کانفرنس بلائیں، ان کا ہم ایک گیٹ ٹوگیدر کریں. اور ساتھ ساتھ میں نے یہ آفر کیا کہ وہ آپ پشاور میں کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس ریجن کے گورنرز کو ہم اکٹھا کریں، ہم ایک فورم بنائیں کہ ہم اس ریجن کے گورنرز کو اکٹھا کریں اور ایک تاریخی شہر لاہور میں کریں، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس بہت سی اپورچونیٹیز ہیں، بہت سی چیزیں جو ہم وہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہے ہم بلوچستان بھی انشاءاللہ جائیں گے، گلگت بلتستان بھی جائیں گے، وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ کانفرنسز کریں گے. اور یہ ہم نے ایک آج بنیاد رکھی ہے آنے والے گورنرز کے لیے بھی کہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے گورنرز کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بھی وہ کیا تاکہ وہ اکٹھے بیٹھ کر معاملات حل کر سکیں، چیزیں حل کر سکیں، بیٹھ کر چیزوں کو دیکھ سکیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اسپیکرز کانفرنس ہوتی ہے، ہمارا پارلیمنٹیرینز کا انٹر پارلیمنٹری یونین کی ایک فورم ہے، اس طرح اس ریجن میں ہم ایک گورنرز جو ہے کی بھی ایک فورم بنائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک لیٹر بھی لکھیں گے تمام جو ہمارے گورنرز ہیں اس ریجن میں، ان کو بھی اس کانفرنس کے حوالے سے کہ ہم نے ایک فورم ترتیب دیا تاکہ وہ اپنے بھی ملکوں میں اس قسم کے ایک فورم ترتیب دیں جس میں ہم میوچول ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات چیت کر سکیں، ملاقات کر سکیں، کانفرنسز کر سکیں اور ڈسکشن کر سکیں، تاکہ ہم اپنے ملک کی معیشت میں، اپنے ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹا سکیں ان حکومتوں کا جو وفاق میں موجود ہیں، صوبے میں موجود ہیں. اور چھوٹے موٹے مسائل جو صوبے اور وفاق کے درمیان ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ہم پل کا کردار ادا کر سکیں، جو کہ ایشوز ہوتے ہیں وفاق کے ساتھ صوبے کے، تاکہ ہم ان کے ایک وکیل کی صورت میں، ایک نمائندے کی صورت میں ہم صوبے کے مسائل بھی وفاق کے ساتھ ڈسکس کر سکیں اور صوبے کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں. لہٰذا میں آخر میں تمام گورنر صاحبان کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ سب یہاں پر تشریف لائے، اور خاص کر کامران ٹیسوری صاحب کا جنہوں نے آج اس چیز کا انیشیٹو لیا، ایک شروعات کی، اور نئے سال کی اچھی شروعات ہے میں سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ فورم جو ہے انشاءاللہ ایک مضبوط ترین فورم اس ملک کا اور اس ریجن کا انشاءاللہ ہوگا. شکریہ، بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں تشریف لائے، اور گورنر سندھ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ پہلی کانفرنس جو ہے وہ رکھی. اور یقیناً یہ اگر اسی طرح گورنرز کی کانفرنسز چلتی رہیں آگے تو جب تک بھی یہ چلیں گی تو ٹیسوری صاحب کا نام ہوگا کہ پہلا سٹیپ انہوں نے لیا تھا. تو تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا ہے، یہ ہمیشہ اپنا نام لکھاتے ہیں، اور یہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ ہم سب سے بازی لے گئے. اور جیسے یہاں پہ بات ہوئی، اور یہاں پہ جو ہم گورنرز بیٹھے ہوئے ہیں سارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، اور یہ جب الیکشن ہوا، الیکشن کا ریزلٹ آیا تو ملک مشکل صورتحال میں تھا، اور اس مشکل صورتحال میں ایک کولیشن گورنمنٹ بنی جس میں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں شامل ہوئی، اور ہم سارے وفاق کے نمائندے کے طور پہ ایز اے گورنر جو ہے اس میں شامل ہوئے. تو ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو گورنرز کا ایک اکٹھ ہوا ہے اس کا پازیٹیو رول اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، کیونکہ ہم سارے مختلف نظریات کے لوگ ہیں، اور یہ جو کولیشن بنی ہے اس میں مختلف نظریات، مختلف سوچ اور مختلف خیالات کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں.
لیکن میں بہت دفعہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت کا الائنس نہیں ہے، یہ مجبوری کا الائنس ہے، اور یہ جو مجبوری کا الائنس ہے یہ اس ملک کی مجبوری کا الائنس ہے کہ اگر ہم سارے آپس میں اپنے ان پرانے اختلافات کو بھلا کے اکٹھے نہ ہوتے تو آج ہم اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں لینا چاہیے کہ ان 8-9 مہینوں میں ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف گیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جب یہ الیکشن ہوا تو ملک بالکل ایک کھائی کے کونے پہ کھڑا تھا اور ڈیفالٹ کا شور تھا۔ آج چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کو گنانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو اس گورنر کانفرنس یا یہ جو گورنر کی تنظیم بنی ہے یہ انشاءاللہ پازیٹیو رول اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا پازیٹیو رول ادا کرے گی، اور جو آئین اور قانون کے تحت ہمارے اختیارات ہیں وہ ہم کسی کو دیں گے نہیں، اور جو اختیارات کسی اور کے پاس ہیں وہ ہمیں لینے کی خواہش کوئی نہیں ہے۔ تو پازیٹیو مینر میں ملک کی بہتری کے لیے، سسٹم کی بہتری کے لیے، جمہوریت کو سٹرینتھن کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ گورنر کانفرنس جو ہے انشاءاللہ بہترین رول ادا کرے گی۔ اور یہاں پہ جس طرح فیصلہ ہوا کہ اگلی جو گورنر کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ لاہور میں ہوگی، اس کے لیے بھی پھر ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحبان اور جتنے ہمارا عملہ ہے وہ سارے بیٹھ کے جو ڈسکشن کریں گے، جو طریقہ کار بنائیں گے، پھر سارے اس پہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ اگلی ڈیٹ جو ہے وہ پنجاب میں اس کانفرنس کے حوالے سے سب کی مشاورت سے رکھی جائے گی۔ اور آخر میں جو ہے وہ پھر اسپیشل شکریہ گورنر سندھ کا، اور میڈیا کا بہت شکریہ۔ ویسے بھی میڈیا کا اور گورنر سندھ کا بہت اچھا تعلق ہے، کیونکہ ہم دن میں جب بھی ٹی وی لگاتے ہیں تو گورنر سندھ اس پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی ہمیں پہلے بھی توقع تھی کہ اسی انداز میں اور اسی طریقے سے آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ دیکھیے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور آپ نے سوال صرف مجھ سے کیا تو میری سچویشن ان چاروں گورنر سے ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں یہاں پر تو باقی گورنرز کا لو ہیٹ افیئر تھوڑا موڑا نوک جھونک چلتی رہتی ہے، لیکن ہمارے صوبے میں صرف ہیٹ افیئر ہے، لو افیئر نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نارملی جو ہے آپ دیکھیں کہ انیشیٹو اگر آپ بات کریں، جو سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا کورم کا تھا۔ میں ملک سے باہر تھا، عمرے پہ تھا، میں نے پریس ٹاک کی کہ میں کورم جا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوڑے سی ایم صاحب ایک دن پہلے مجھ سے پہنچ گیا، حالانکہ میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا، میں ان کے ساتھ ایک جرگہ لے کے ہم کوہاٹ گئے۔ اس کے بعد جو کام چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کرتے، تو اے پی سی پہلی دفعہ گورنر ہاؤس سے میں نے کی، کورم کے حوالے سے، صوبے کے امن و امان کے حوالے سے۔ جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو وہاں پر دیکھیں، یہاں پر اگر چیزیں ہیں، سندھ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں سندھ میں بڑے مخیر حضرات ہیں، بزنس کمیونٹی ہے جو کہ ہمیشہ یہاں پر گورنر صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہوتی ہے، جو کہ بہت سے یہاں پہ اپنی طرف سے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ اگر صوبائی حکومت کو بھی کوئی سفارشات ہو تو وہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے کے پی میں اس کی سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پر ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم جو سفارشات بھی صوبائی حکومت کو بھیجتے ہیں، اگر ہم ان کو بولیں کہ ہم نے جنت میں جانا، بولے نہیں ہم نے دوزخ میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ٹوٹلی چیزیں جو ہے وہاں پہ۔ جہاں تک آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے کیا، دیکھیں کراچی آئی ٹی کے لحاظ سے بہت، میں سمجھتا ہوں بہترین انیشیٹو ہے گورنر سندھ کا، لیکن کراچی جو ہے وہ بہت بڑا شہر ہے اس وقت، جہاں کی جو آبادی ہے، یہاں کے یوتھ جو ہے وہ یہاں پر جیسے 3 سیشنز دن میں غالباً ہوتے ہیں۔ کے پی کی سچویشن یا باقی صوبوں کی سچویشن تو میں کے پی کی بتاؤں، کیونکہ ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ریڈ زون میں گورنر ہاؤس، دوسری بات یہ کہ پشاور اتنا بڑا شہر نہیں ہے جس طرح آپ یہاں پہ 3 سیشن کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اس پہ کام کیا ہے، ہم تمام جو ہمارے پاس 34 یونیورسٹیز ہیں اس میں ہم آئی ٹی کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم فری کلاسز بچوں کو دیں گے،
اور ان کو سرٹیفکیٹس دیں گے وہاں پہ ان کے اس میں, کیونکہ اگر پشاور کسی اور شہر سے اگر بچے پشاور آئیں گے تو ان کے رہنے کا بھی مسئلہ ہے, باقی چیزیں ہیں. اس چیز کا ہم جو ہے انیشیٹو لے رہے ہیں تاکہ ہم تمام جتنے بھی ہمارے پاس 34 یونیورسٹیز ہیں, اور اس میں بھی انفارچونیٹلی 26 ایسی یونیورسٹیز ہیں جس میں وائس چانسلر آج تک موجود نہیں ہیں, لیکن ہم آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے ہم آئی ٹی جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں فری کلاسز بچوں کے لیے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ. کیا سوری آخری کیا کہا آپ نے؟ وہ کوئی سازش نہ ہو اسی لیے ہم نے یہ فورم بنایا ہے. نہیں جی. جی بالکل. دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ ہر سیاسی جماعت جب اپنی پارٹی سے کسی چیف منسٹر کا یا گورنر کا نام دیتی ہے, گورنر کا, تو وہ اس پارٹی کے جو سربراہ ہوتے ہیں یا جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں, ان کی قربت میں ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم سب اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ اگر ہم جس طرح ابھی بات ہوئی کہ اپنا ایک مثبت رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہم اپنی اپنی پارٹیز میں بھی ان چیزوں کے لیے جگہ بنائیں گے, اور مختلف پارٹیز یہاں موجود ہیں ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے بھی اپنا رول پلے کریں گے. اور انشاءاللہ آپ یقین کریں ہم نے جس نیت سے یہ اقدام اٹھایا ہے, یہ قدم اٹھایا ہے, وہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی آپ کو اس فورم سے بہت انشاءاللہ مثبت نتائج نظر آئیں گے. آپ نے جو آئی ٹی کی بات باقی گورنرز کے لیے کی تھی, اس کانفرنس میں نے یہ بھی تمام ہمارے گورنرز کو آفر کی ہے کہ یہ اپنے اپنے گورنر ہاؤسز میں آئی ٹی کو شروع کریں. اس میں تمام تر معاونت جو بھی مجھ سے درکار ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس اب 1 سال کا اس میں تجربہ موجود ہے, تو ہم تمام گورنر ہاؤسز میں آئی ٹی کلاسز کا اگر اجرا ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی ان کے ساتھ اس فورم کے تھرو انشاءاللہ معاونت کریں گے. رافع بھائی آپ کریں. جی. دوسرا جو پہلے آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے کہا تھا, اچھے کاموں میں یقیناً ہمیں آپس میں بھی مقابلہ کرنا چاہیے, اور ہمارے لیے بالکل گورنر سندھ جس طرح ہمت کر رہے ہیں ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان سے آگے بڑھیں نیک کاموں میں. تو اس کے لیے پنجاب میں ایک تو ہم فری دسترخوان پہ کام شروع ہو گیا ہے گورنر ہاؤس کے باہر. دوسرا ایک پورا اعلان ہے وہاں پہ کہ جو بچہ کالج سے آگے یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس یونیورسٹی کی فیس نہیں ہے, اس کا اسکالرشپ سارا فری, اس کا ہاسٹل, اس کی کتابیں, اس کی پڑھائی وہ ساری وہاں پہ ہوگی. اور ایک وہاں پہ ہے کہ غریب بچیوں کی شادی کے لیے جو بھی غریب آدمی اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا وہ ادھر گورنر کی طرف سے ہوگی. تو یہ 3 انیشیٹو ہم نے وہاں پہ. اچھا ایک اس میں دیکھیے بات سنیں, وہ ہٹانے والی تو بات ہے نہیں, ان کو درمیان میں بٹھایا ہے, ادھر بھی پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی, ادھر بھی پیپلز پارٹی, آپ پھر بھی غلط. یہ صحیح جواب دیا ہے گورنر صاحب نے, لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ ہم پانچوں کا اڈیالہ جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل جائیں. ہاں جو اڈیالہ جیل میں پہلے سے موجود ہے, اگر جیسے میں نے کہا
کہ اگر اس میں بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ پاکستان کو معاشی استحکام چاہیے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس دوست کو جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے کہ جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں اس سے صرف نقصان اگر کسی چیز کو پہنچ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ہم ذاتی نقصان تو ہمارا کوئی نہیں ہے، سیاست ایک دوسرے سے لڑنے کا بھی نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا بھی نام ہے، لیکن جہاں بات پاکستان کی ہو، پاکستان کی فورسز کی بات ہو، افواج پاکستان کی بات ہو، وہاں دنیا میں ان دو چیزوں کو بدنام کرنے میں جو اڈیالہ جیل میں جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، ان کا جو بہت بڑا رول ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پہلے ہے، بعد میں ساری سیاست اور بعد میں ساری چیزیں۔ آخری ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ ہم پانچوں ریاست کے نمائندے ہیں، اور جب ریاست کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، اور جب بات ریاست کی ہو تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، ریاست کی اجازت سے ہوتا ہے۔